اب جب ان سے یہ سرزد ہو گیا، پھر آگے آیا نمبر 37 میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ ہے۔ فتلقا، پس سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے، من ربی ہی، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، فتابا، پھر وہ مہربان ہوا، علیہ، اس پر، انہو، بے شک وہ، ہوا، وہی ہے، التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے چند کلمات سیکھ لیے اور اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ فطلب کا دو چیزوں کا کمبینیشن ہے، تو لام قاف یا سے ہے، پس سیکھ لیے، اس نے سیکھ لیا، جس کے معنی ہے کسی چیز کا پانا، اور ایسا پانا جو شوق اور رغبت کے ساتھ ہو۔ اس کے معنی جو ہے وہ استقبال کے لیے بھی لیے جاتے ہیں، اور اس کو قبول کرنے کے معنی میں بھی لیے جاتے ہیں۔ یہاں یہ مراد ہے اسپیشلی اس آیت میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کے کلمات جو ہیں القاء کیے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو شوق اور رغبت کے ساتھ قبول کر لیا، یعنی سیکھ لیا۔ اب اگر آپ کلمات ان کی بات کریں تو وہ کلمات جو حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کی غرض سے بتائے گئے تھے، اس بارے میں کئی روایات ہمیں ملتی ہیں، اور سب سے زیادہ مشہور جو روایت ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے، جس کے مطابق اس سے مراد وہ کلمات ہیں جو قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی ذکر کیے گئے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آیا نمبر یہ ہے 23، اور یہ ہے سورۃ الاعراف کی آیا۔ اور ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں، ہم پر رحم نہیں فرمائے گا، تو ہم ضرور برباد ہو جائیں گے۔ پھر یہ جو تابا ہے اس میں ایک رہ گیا ہمارا، فتابا، تو تا واو با سے اس کا جو ہے وہ اس کا روٹ ہے، اور پھر وہ مہربان ہوا۔ تو توبہ کے جو لغوی معنی ہیں وہ رجوع کرنے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب توبہ کی نسبت بندے کی طرف ہو تو اس کے معنی گناہ کا اقرار کرنے کے ہیں، اور اس پر شرمندہ ہونے اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنے کے ہوتے ہیں۔ اور اگر توبہ کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا معنی جو ہے وہ توبہ قبول کرنے اور مغفرت کی طرف توجہ فرمانے کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس آیت کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے نیچے اترنے کا حکم سنا تو بے چین اور بے تاب ہو گئے، اور فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی جو ہے نا عاجزی کے ساتھ اور تضرع کے ساتھ اور زاری کے ساتھ التجا کرنے لگے، جس کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو شان ہے عفو درگزر کرنے کی، مغفرت فرمانے کی، بخش دینے کی، وہ جوش میں آئی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی خطا، چونکہ سہو بھی تھا اس میں، ٹھیک ہے، اور نسیان بھی تھا، مطلب کہ سہو و نسیان دونوں ہی انکلوڈ تھے، کہ وہ ایک تو وہ بھول بھی گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص یہ جو ہے ان کو منع کیا تھا اس کام کو کرنے کی سے، کہ یہ نہیں کرنا نا، اور یہ ایسا پھسلنا بھی تھا جس میں کہ ارادہ شامل نہیں تھا۔ تو اس لیے ان کو معذرت کے جو کلمات دیے گئے، ان کو الہام فرما دیے گئے، جب دونوں نے ان کلمات کے ذریعے اپنی غفلت کا بھی اقرار کر لیا، اپنی کوتاہی کا بھی اقرار کیا، اسے اکنالج کیا کہ یہ ہم سے مسٹیک ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے گڑ گڑائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کی توبہ قبول فرما لی اور دونوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیا۔